سے بھی یقیناً اپنے علمی قد و کاٹ کے پیش نظر راستہ بتائیے گا۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل درپیش ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ خود شیعہ کتب میں حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے اور پھر دیگر ائمہ کے حوالے سے بھی بعد کربلا یہ نقل ہو گیا ہے، اور راویان نے اور ذاکرین نے اور خطبہ نے ممبر سے بیٹھ کے بھی یہ بات ڈھکے چھپے لفظوں سے بیان کر دی ہے، جو کہ دل اور جگر برداشت نہیں کرتا، جو قد و کاٹ ہم اہل بیت کا جانتے ہیں اس سے موافقت نہیں رکھتا۔ وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے ظاہر خطرات کے پیش نظر، جبر کے پیش نظر اور ظلم اور ستم کے پیش نظر یزید کی بیعت کر لی تھی، اور پھر دیگر ائمہ نے بھی ظاہر مجبوراً بیعت کر لی تھی۔ تو جس حسین بن علی کو ہم جانتے ہیں، جو اہل بیت کا معیار ہے، جو مقام ہے، وہ تو سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ کون سی، کیا یہ تقیہ کے کسی زمرے میں آتا ہے؟ آیا یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور اس پہ شیعہ کتب کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، عرض آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ آپ کا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا وجہ تقیہ، آپ کا وجہ غیبت کیوں ہے، غیبت کرنے کی وجہ کیا، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میرے آبا میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جن کے گردن پہ ظالمین کی بیعت نہ ہو۔ میرے سب آبا کے گردن پہ ظالمین کا بیعت تھا، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں جب ظہور کروں تو مجھ پر کسی ظالم کا بیعت نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے دسترسی سے غائب کیا تاکہ ظالمین کی دسترسی مجھ پر نہ ہو۔ یہ وجہ غیبت ہے۔ دیکھیں، جب یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تھا، مدینہ منورہ والوں نے یزید کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا تھا، اور یہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں خلافت بنایا تھا، اور اس کا جو نائب تھا مدینہ میں، عبداللہ ابن مطیع ظاہراً اس کا نام تھا، یہ ان لوگوں نے بغاوت کیا تھا یزید کے خلاف۔ تو یزید نے ایک بہت بڑا فوج بھیجا تھا، اور اس فوج میں یزید میں، یہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، طبری میں مذکور ہے، ابن تیمیہ اپنے کتب میں لکھتا ہے اس بات کو۔ ابن تیمیہ جو بہت ہی وفادار ہے بنی امیہ کا، دفاع کرنا چاہتا ہے، کہ انہوں نے واقع حرم میں، مدینے میں بہت ہی انہوں نے جینوسائیڈ اور میس کلنگ کیا ان لوگوں نے، اور خواتین کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی، اور پھر لوگوں سے ان لوگوں نے بیعت لیا کہ آپ ہمارے یزید کے غلام ہیں، یعنی سب صحابہ سے لیا کہ آپ ہمارے غلام ہیں، یزید چاہیں آپ کو بیچ دیں، یزید چاہیں آپ کو آزاد کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ بیعت لیا جاتا تھا، یہ سب سے لیا۔ شیعہ کتب میں موجود ہے، جب یزید مدینہ میں آیا ہے تو اس نے افراد کو بلایا کہ بھئی بیعت کرو۔ کس بات پہ بیعت کروں؟ اس بات پہ بیعت کرو کہ تم میرے غلام ہو، چاہے میں بیچ دوں تو آپ کو، چاہے آزاد کروں۔ تو اگر کوئی شخص کہتا کہ میں نہیں کرتا بیعت، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں، تو اس کا گردن اڑایا جاتا تھا۔ یہ کوئی میں شیعوں کی بات نہیں، یہ سب مورخین نے لکھا ہے، سنت نے بھی لکھا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد مولا جب امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کیا ان سے بیعت کا مطالبہ، اس میں بیعت کے الفاظ نہیں، اس نے کہا گیا کہ تم اقرار کرو کہ تم میرے غلام ہو، اور میں چاہوں تجھے بیچ دوں اور چاہیں تجھے چھوڑ دوں۔ تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں یہ اقرار نہ کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہی ہوگا کہ جو دوسروں کے ساتھ آپ کا گردن اڑایا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دنیا اللہ جانتا ہے کہ میں عبد مکرہ ہوں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اس اقرار پر، تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ چاہے مجھے آزاد کر دیں چاہے بیچ دیں۔ تو یزید نے کہا کہ آپ نے بہترین بات کی ہے، آپ کے عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی اور آپ نے اپنی جان بچائی۔ دیکھیں، امام جو ہوتا ہے، یہ جو ظلم آیا تھا، یہ صرف امام علیہ السلام پہ نہیں آیا تھا کہ انفرادی طور پہ آیا، یہ سب لوگوں پہ آیا تھا۔ امام علیہ السلام جو ہوتا ہے اسوہ ہوتا ہے پورے معاشرے کے لیے۔ اگر وہ دوسروں کے لیے نمونہ قائم کرتے ہیں تو دوسرے بھی ان کے نقش قلم پہ چلنے ان کا ضروری ہوتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام، پہلی بات ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اقرار نہیں کرتا اس بات کا، آپ کا گردن اڑایا جائے گا، ختم بات۔ یزید کی حکومت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یزید نے بہت قتل کیا مدینے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے بھی آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، دوسرے بھی اپنی جان نہیں بچائیں گے، اور بلا وجہ، فور نو ریزن، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یزید ادھر آ کے تلوار رکھے، بھئی آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ میرے غلام ہیں، اگر میں کہتا ہوں میں غلام ہوں، آپ اس سے اس کا غلام نہیں بنتے، غلام نہیں بنتے، آپ کی زندگی چلنے جائے، وہ صرف اس کا جو ایک شہوت ہے، صرف اس کا جو ایک
تیش ہے اس کو میں اس کو تسلی ملے گی، لیکن آپ کی جان بچ جائے گی، آپ واپس شام کو اپنے گھر جائیں گے، اپنے بچوں کے پاس جائیں گے۔ تو یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ تقیہ جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے۔ عمار ابن یاسر کو تو اس سے بڑھ کے اس پہ دباؤ آیا تھا۔ عمار ابن یاسر پہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو اور ہماری خداؤں کی تمجید کرو، ہماری بتوں کی تمجید کرو، وَإِلَّا ہم نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کریں گے۔ تو عمار نے پیغمبر اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا اور ان کے خداؤں کی تعریف کی، تب ان کی جان چھوڑ دی۔ وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے قتل کیا جاتا اگر میں یہ نہ کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم بتاؤ تیرے دل میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا دل میں تو آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ایمان ہے۔ تو یہ آیہ نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو اکراہ کیا جائے، اس کا دل ایمان پر ہے تو اس کو کھلی اس کے ایمان پہ کوئی آنچ نہیں آتا۔ اچھا، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک مکرہ، ایک شخص جس کو اکراہ کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، اس کے اقرار پر اس کے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا کہ اب آئندہ میں جب بھی تجھے تنگ کریں تو تم مجھے گالی دے دو، اللہ کو بھی گالی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث ہے کتاب شریف کافی میں، یہ نہ شرع کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے، اور نہ اس میں انسان کے مروت اور اس کے مردانگی پہ کوئی آنچ آئی، کیونکہ یہ انسان کے ابھی آپ اپنی زندگی میں سوچیں اگر کچھ بدماش آ جائیں، اب کوئی طالبان کا کوئی آدمی ہے کہ کوئی بھی ٹیررسٹ گروپ آپ کو پکڑ لیں، بھائی آپ ہمیں مانتے ہیں نہیں مانتے، اگر آپ کہہ دیں میں آپ کو نہیں مانتا، وہ فوراً آپ کو مار دیں گے۔ آپ کہہ دیں ہم آپ کو مانتے ہیں، بھائی اب چھوڑ دیں گے آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ عقل اور شرع یہی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں، بھائی آپ کو مانتے ہیں، آپ تاکہ آپ کی جان چھوڑی جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ سر کٹانے کے لیے تیار تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے مذہب میں بہت بڑا رکن تقیہ کا رکن ہے کہ اپنی جان بچائیں اور لوگوں کی بھی جان بچائیں، تاکہ بے فائدہ لوگوں کا جان نہ مارا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سچویشن تھا وہ نہایت ہی مختلف تھا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آفر کبھی نہیں کیا گیا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کریں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ان کے پاس جو آفر تھا، ان کے پاس جو آپشن تھا کہ آپ تسلیم ہو جائیں کس کے حکم پر، نہ کہ آپ بیعت کریں ہم آپ کو چھوڑیں۔ آپ عبید اللہ ابن مرجان، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اور یزید کا کزن تھا، وہ جو فیصلہ آپ کے حق میں سنائے آپ اس پہ تسلیم ہو جائے، اور وہ نہیں کہتے تھے کہ وہ آپ کو امان دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو جان سے نہیں مارے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتا تھا کہ اگر میں مان بھی لوں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے اور بے عزتی کے ساتھ قتل کریں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے سامنے دو راستے رکھے کہ یا میں بے عزتی کے ساتھ شہید ہو جاؤں یا عزت کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ تو ان کے پاس یہ آپشن کبھی نہیں تھا کہ اگر وہ مثلا یزید کا اقرار کریں تو ان کو زندہ رہنے دیا جائے گا۔ یہ کتاب کسی کو ان کو یہ آفر کبھی نہیں ملا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک ان کو آفر کی کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے جانے دو فرنٹیئرز میں، کہ میں کسی دور دراز علاقے میں چلا جاؤں، عام مسلمان کی طرح زندگی کروں۔ انہوں نے یہ قبول نہیں کیا اور کہا کہ آپ تسلیم ہو جائیں، سرنڈر کریں، اور پھر جو ہے امیر جو شہزادہ ہے یزید کا کزن ہے عبید اللہ ابن زیاد، وہ آپ کے متعلق اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اور بخوبی لوگ جانتے تھے کہ زیاد ابن ابی اور اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اتنے پکے دشمن تھے۔ دیکھیں اس نے اپنے کمانڈر جو تھا کربلا میں، یزید کا کمانڈر اور عبید اللہ ابن زیاد کا کمانڈر عمر بن سعد، اس کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو جائیں تو یہ کام ضرور کرنا کہ ان کے جسد مبارک پہ آپ نے گھوڑے دوڑانے، اور اس نے خود لکھا مجھے پتہ ہے اس سے اس پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن میرے دل میں جو غصہ ہے، جو غضب ہے، جو انتقام کا جو تیش ہے، اس کو تسلی ملے گی۔ تو یہ اگر ان کے بنی امیہ اس زمانے میں نہایت خشم میں تھے، نہایت غضب میں تھے، کس بات پر؟ جنگ حنین پر اور جنگ بدر احد پر اور فتح مکہ پر، کہ انہوں نے انتقام لینا ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر مثلا اقرار کرتے کہ میں یزید کو بادشاہ مانتا ہوں، میں اس کے حکومت کی مخالفت نہیں کروں گا، جیسے مولا علی علیہ السلام نے،
ابو بکر اور عمر اور عثمان ان کے اور خود مولا امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کی حکومت کو تسلیم کیا. 20 سال تک معاویہ کے اندر، معاویہ کے ماتحت رہے. معاویہ کے دور میں امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیا جاتا تھا ممبروں سے، انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. تو بس میں ختم کرنے لگا. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ اگر وہ امن و امان سے رہنا چاہتے ان کو رہنے دیا جاتا. یہ آپشن ان کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس 2 آپشن تھے. یا آپ غلامی میں، اسارت میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے فالوورز کے ساتھ شہید ہو جائیں بے احترامی کے بعد اور ان کی تو احانتوں برداشت کرنے کے بعد، گالیاں سننے کے بعد اسیر کے حیثیت سے، یا عزت کے ساتھ آپ شہید ہو جائیں میدان جنگ میں. تو امام حسین علیہ السلام نے میدان جنگ میں عزت کے ساتھ شہادت کو انتخاب فرمایا. جی سر بولیں.